السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس عمل کے متعلق جس درود پاک کے متعلق بتایا جائے گا وہ درود پاک صلاۃ البیر کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ درود پاک جو ہے یہ دلائل الخیرات کا اس کو دل کہہ سکتے ہیں۔ تمام جتنے بھی درود پاک ہیں ان میں بنیادی جو درود پاک ہے اس کی حیثیت اس کو حاصل ہے، جسی طرح سے کہ سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے سلام قولا من رب رحیم کو، اس طرح سے دلائل الخیرات جو کہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ جمع کی تھی، یہ اس کا دل اس کو کہا جاتا ہے اس درود پاک کو۔ اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بھی یہی درود پاک ہے۔ اور اس کا واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمہ اللہ فاس نام کے ایک علاقہ ہے اس میں قیام پذیر تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ وضو فرمانے کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے، لیکن اس وقت وہاں کوئی ایسی چیز میسر نہ تھی کہ جس کے ساتھ آپ کنویں سے پانی نکالتے۔ آپ اس حالت میں تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ایک بچی جو اونچی جگہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے آپ کا نام پوچھا۔ جواب سن کر اس بچی نے کہا کہ آپ وہی شخصیت ہیں جن کا ہر جگہ چرچا اور تعریف ہو رہی ہے، اور صرف اس بات سے پریشان ہے کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالا جائے۔ تو اس بچی نے کنویں میں جیسے ہی اپنا لعاب ڈالا تو پانی کنویں سے ابل کر زمین پر آ گیا۔ تو یہ بچی کی کرامت تھی۔ اور محمد بن سلیمان الجزولی نے جب وضو کیا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو اس سے کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تو مجھے بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے۔ تو اس بچی نے جواب دیا کہ یہ مقام مجھے اس ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوا کہ جب آپ جنگل سے گزرتے تو وحشی جانور تک آپ کے دامن خیر و برکت سے لپٹ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ رحمہ اللہ نے قسم اٹھائی کہ اب وہ درود پاک پر ایک کتاب لکھیں گے، اور جب بھی وہ ایک حزب لکھ کر لاتے، کچھ مجموعہ لکھ کر لاتے، اس بچی کو دکھاتے تو کہتے کہ کیا اس میں وہ درود پاک موجود ہے؟ تو اس پہ وہ کہتی کہ نہیں، ابھی آپ اس کو لکھیں، جاری رکھیں۔ اسی طرح سے جو اس کا 7واں حزب تھا اس کے اندر یہ درود پاک آ گیا، اور اس کے 7ویں جز کے اندر یہ موجود ہے، اور اس بچی نے تصدیق کی کہ یہ والا جو درود پاک ہے وہ یہی ہے کہ جو اس پوری کتاب کو لکھنے کا باعث بنا۔ فوائد اس درود پاک کے بے شمار ہیں، اور تنگی اور زوال اور مشکل کے وقتوں میں اس کو پڑھا جائے، اور کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو 300 مرتبہ روزانہ اپنے معمول میں رکھا جائے تو انشاءاللہ جتنی بھی مشکلات ہیں اور مسائل اور رکاوٹیں ہیں وہ اس کے پڑھنے سے دور ہوتی ہیں۔ اور اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کہنا تھا کہ ہماری والدہ ہمیں اس وقت تک نہیں سونے دیتی جب تک کہ ہم 1000 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیں۔ تو یہ درود پاک آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، اور میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ تو اس طرح سے آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور جو تعداد آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق آپ اس کو پڑھیں، عمل میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل اور رکاوٹیں